أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 یہ 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ بات شروع ہوئی تھی کہ ام المومنین عفیفہ کائنات سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی منافقین نے، اور اس واقعے کا ایک پس منظر آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا وضاحت کے ساتھ کہ آپ علیہ السلام غزوہ بنو مصطلق کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے. اس غزوے میں آپ کے ساتھ سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھی. واپسی کے سفر میں ایک حادثہ اور ایک واقعہ پیش آیا کہ اتفاق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رہ گئی اور قافلہ آگے چلا گیا. بات ہو چکی ہے تفصیل سے. اور ایک صحابی حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ، وہ جو قافلے سے پیچھے آ رہے تھے، ان کی نظر پڑ گئی اور وہ ام المومنین کا اونٹ لے کر کے قافلے تک پہنچ گئے. لیکن یہ دیکھ کر رئیس المنافقین، جو منافقین کے سردار تھے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس نے ساری زندگی حضور علیہ السلام کو تکلیفیں دی، ستایا، اس نے اس موقع پر بھی آپ کو بڑی ذہنی اذیت دی، ذہنی تکلیف دی آپ کو، اور اتنا آگے بڑھا کہ ایک ایسا عمل جس کو ایک انسان بھی سوچ نہیں سکتا کہ کسی کے حرم پر، کسی کی عزت پر، کسی کی عفت پر تہمت لگا دی جائے. ایک عام عورت ہو، چہ جائے کہ ایسی عورت جو پوری کائنات کے مومنین کی ماں ہو، جو پیغمبر کی زوجہ مطہرہ ہو اور جن کے بڑے فضائل اور خواص ہو، ان پر اس ظالم نے تہمت لگائی اور چہمگوئیاں شروع ہوئی، باتیں پھیلانا شروع کی، جس کے نتیجے میں چند مسلمان صحابہ بھی اس سے متاثر ہوئے. 2 مرد حضرات تھے، ایک حضرت مصطح اور ایک حضرت حسان رضی اللہ عنہما، اور ایک صحابیہ تھی حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا. یہ 3 حضرات ایسے تھے جو مخلص صحابہ تھے. ان کا ایمان بالکل محفوظ، مضبوط، مسلم تھا. لیکن انسان ہے، اللہ پاک اس کائنات میں بعض دفعہ سمجھانے کے لیے ایسے واقعات پیش فرما دیتے ہیں کہ انسان سمجھ جائے کہ اللہ کے ہاں مراتب ہے. بعض حضرات معصوم کا درجہ رکھتے ہیں، بعض حضرات بہت بڑا مقام رکھنے کے باوجود بھی معصوم نہیں ہوتے. صحابہ بھی انہی میں سے ہے کہ ان کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مقامات ہیں، اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کا اثاثہ ہے، سب کچھ ہے. ان پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دین ان کے واسطے سے امت کے پاس آیا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے اس انسان کو سمجھایا کہ صحابہ بھی معصوم نہیں، محفوظ ہیں. محفوظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سے گناہ ہو سکتا ہے
لیکن وہ گناہ پہ برقرار نہیں رہتا، فوراً توبہ کرتا ہے۔ ہم میں اور صحابہ میں یہ فرق ہے، یاد رکھیں۔ بعض ناعاقبت اندیش لوگ ایسے اس امت میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کے بارے میں اس قسم کی کمزور باتیں کی، اور اس کا سبب اور دلیل یہ پیش کی کہ جیسے وہ انسان تھے ہم انسان ہیں، اس میں تو ہم برابر ہیں، لہٰذا ہم میں ان میں فرق نہیں۔ تو اس کا نتیجہ غلط یہ نکلا کہ بہت سارے لوگوں نے صحابہ پہ طعن و تشنیع کی، ان کی زبانیں آزاد ہو گئی۔ تو صحابہ محفوظ ہیں، کیا مطلب کہ اگر ان سے غلطی ہوئی اور یقیناً ہوئی، لیکن اللہ پاک نے ان کو یہ مقام دیا ہوا تھا کہ فوراً توبہ کر لیتے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتے، اور ان کے توبوں کے تذکرے اللہ نے قرآن کریم میں فرمائے۔ تو انہوں نے یہ بات پھیلانا شروع کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی، جبکہ اس پوری صورتحال سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واقف ہی نہیں ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا باتیں بنا رہے ہیں۔ آپ بالکل سادگی کے ساتھ مدینہ طیبہ آ گئے، اور مدینہ میں باتیں ہو رہی ہے، لوگ باتیں بنا رہے تھے، منافقین لوگوں کا ذہن خراب کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ پریشان تھے کہ اس صورتحال میں کیا کریں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے بعض صحابہ سے مشورہ بھی فرمایا، پچھلی مجلس میں اس کی بات آئی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس پوری صورتحال سے بالکل بے خبر تھی کہ کیا ہو رہا ہے باہر کی دنیا میں۔ اور اس دوران ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی پتہ چلا کہ میرے بارے میں اتنی بڑی بات منافقین کہہ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے حضور پریشان ہے، ورنہ اس سے پہلے حضرت عائشہ کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اب وہ واقعہ کیا تھا، اس سے پہلے آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں، تو پھر میں انشاءاللہ بات عرض کر دیتا ہوں۔ لولا اذ سمعتموہ، اللہ پاک فرما رہے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے ان باتوں کو سنا۔ دیکھیں اس آیت کا خطاب صحابہ کو ہے اور بڑی اہم آیت ہے۔ جب تم نے یہ باتیں سنی، یعنی منافقین کی زبانی وہ غلط باتیں بنا رہے تھے، تو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اپنے لوگوں کے بارے میں انہوں نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ وقالو، اور انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا ھذا افک مبین، کہ یہ تو کھلا بہتان ہے، یہ کھلا بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اگر یہ بہتان نہ ہوتا تو یہ الزام لگانے والے لوگ 4 گواہ لے کر کیوں نہیں آئے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پس جب وہ گواہ لے کر نہ آ سکے، فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہ لوگ اللہ کے ہاں پکے جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ ان صحابہ اور صحابیات کے بارے میں جو 3 حضرات ہیں، تب ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ اگر اللہ کا فضل تم پر، تم سے مراد وہ 2 صحابی اور 1 صحابیہ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم پر اس دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، لمسکم فیما افضتم، تو ضرور تم کو پہنچ جاتا ان باتوں کی وجہ سے جس کا تم نے چرچا کیا، اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب، تم بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ سکتے تھے۔ تو اب واقعہ کیا پیش آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بالکل بے خبر تھی کہ باہر کیا باتیں ہو رہی ہے، لیکن اتنا تھا کہ ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام گھر آتے ہیں، پہلے کے مقابلے میں بات چیت کم فرماتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ایک دن قضاء حاجت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر سے باہر تشریف لے گئی۔ چونکہ اس زمانے میں جیسے آج بھی ہمارے ہاں گاؤں دیہات کے معاشرے میں بعض ایسے علاقے اب بھی ہوں گے کہ جہاں گھروں میں بیت الخلاء کا نظام نہیں ہوتا، اب تو خیر گاؤں کے وہ سسٹم بھی ختم ہو گئے، تو مستورات بھی ایک خاص وقت میں جا کر پردے کے اہتمام کے ساتھ ان کے لیے خاص جگہ ہوتی ہے، وہاں جا کے فراغت کر کے آ جاتی ہے۔
تو عرب معاشرے میں بھی یہ دستور تھا کہ اگر عورت کو قضاء حاجت ہو تو وہ پردے کے اہتمام کے ساتھ چلی جائے، اور کوئی بڑی عمر کی خاتون ان کے ساتھ ہو وہ فارغ ہو کے واپس آ جائے۔ تو آپ تو ام المومنین تھی، حضور کی گھر کی عورت تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو قضاء حاجت کے لیے نکلنا پڑا۔ تو ان کے ساتھ ایک بڑی عمر کی صحابیہ تھی، ام مصطح۔ اب آپ لوگ ذہن کو حاضر کریں، اس لیے کہ ایک صحابی کا نام ابھی گزرا، حضرت مصطح، جو اس منافقین کی باتوں میں آ گئے تھے، مخلص صحابی تھے۔ ان کی والدہ تھی بوڑھی عورت ام مصطح، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گئی جہاں قضاء حاجت کی جگہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فارغ ہوئی، اور فارغ ہو کر واپس گھر کی طرف آ رہی ہے، تو ام مصطح نے بہت بڑی چادر لپیٹی ہوئی تھی، بڑی چادر جیسے بڑی عمر کی عورتیں پہن لیتی۔ اللہ کی شان، ایک جگہ پہنچ کر ان کا پیر اپنی ہی چادر میں پھنسا اور ام مصطح پھسل کے گر گئی۔ سے کبھی ہوتا ہے پیر اٹک جاتا ہے، تو جیسے ہی یہ گری تک چوٹ لگی ان کو، تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، تعیس مصطح، تعیس مصطح۔ تعیس کے معنی ہے ہلاک ہو جائے، ستیہ ناس ہو جائے مصطح کا۔ یہ جملہ کہہ رہی ہے ام مصطح، یعنی اپنے بیٹے کے بارے میں۔ گرنے کے بعد فوراً زبان سے نکلا کہ مصطح کا ستیہ ناس ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ ماں بیٹے کو بد دعا دے رہی ہے۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لگی کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں اپنی سگی اولاد اور بیٹے کو، اور بیٹے بھی کون؟ حضرت مصطح وہ صحابی ہے جو بدریین میں سے ہیں، یعنی بدر میں شریک ہوئے، بدر والوں کے بڑے فضائل ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہوئی اور ان سے ام مصطح سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ اپنے اس بیٹے کو جو بدری صحابی ہے، آپ ان کو بد دعا دے رہی ہیں، اس نے کیا قصور کیا ہے؟ جب یہ کہا نا کہ اس نے کیا قصور کیا ہے، تو ام مصطح کو حیرانگی ہوئی کہ شاید حضرت عائشہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہے، اور ان باتوں میں میرا بیٹا مصطح بھی شامل ہوا ہے۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ مصطح نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ اب ام مصطح نے ان کو پورا قصہ بیان کیا۔ آپ سمجھ رہے؟ یعنی یہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک اس پورے قصے سے بالکل بے خبر تھی، کیا باتیں ہو رہی۔ اور اب اس وقت ام مصطح نے سارا قصہ سنایا۔ بیچ راستے میں آپ بتائیں کہ ایک آدمی کو اچانک اپنے بارے میں اتنی بات پتہ چل جائے تو کیا گزرے گی؟ سے بم پھٹ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے تو اوسان خطا ہو گئے، زمین پیروں کے نیچے سے نکل گئی کہ یہ کیا ہوا ہے، مجھے پتہ نہیں، میرے بارے میں اتنی بڑی بات ہو گئی، حضور کو پتہ چلا اور حضور پریشان ہے، گھر آتے ہیں جاتے ہیں، خاموش ہو گئے ہیں، میرے والدین خاموش ہو گئے ہیں، مدینہ میں چہمگوئیاں ہو رہی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ فرماتی ہے کہ میں گھر آئی، اور چونکہ اب تو پتہ چل گیا تھا، تو اب آنے کے بعد طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اس لیے کہ انسان کو دکھ پہنچ جائے اور اس کا کوئی سبب بھی نہ ہو تو سارا اثر انسان اندر لے لیتا ہے۔ طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ اتنے میں حضور تشریف لائے، تو میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، ان کے گھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر چلی جاؤں، تاکہ وہاں تھوڑا سا مجھے تسلی ہو جائے، سکون ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ چلی جائے۔ میں یہاں آ گئی، اپنے ماں باپ کے گھر آئی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان کے علم میں بھی واقعہ تھا، وہ بھی پریشان تھے۔ اب بچی ماں باپ کے گھر جائے سکون کے لیے تاکہ آرام ملے، اور وہاں جا کے پتہ چلے کہ ماں باپ پہلے سے ٹینشن میں پریشان ہے، تو سکون تو نہیں۔ اب وہی بیچارے تکلیف میں۔ اپنے گھر سے آئی تاکہ یہاں کچھ سکون ملے، یہاں بھی وہی صورتحال۔ لیکن جو والدہ تھی ام رومان
رضی اللہ عنہا بڑی سمجھدار تھی. انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک جملہ کہا جو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے. انہوں نے فرمایا بیٹی تم پریشان مت ہو، اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے اس مقام والوں سے لوگ حسد کرتے ہیں، آپ پریشان نہیں ہو. آپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے ایسے مقام والوں سے لوگ حسد کرتے ہیں، لہٰذا جو کچھ ہے حسد کی بنیاد پر ہے، جلن کی بنیاد پر ہے. منافقین جل گئے ہیں اندر سے آپ کے اتنے بڑے فضائل اور حضور کی اتنی محبت دیکھ کر، ان سے برداشت نہیں ہوتا. آپ بالکل پریشان نہ ہو، یہ حسد کر رہے ہیں لوگ آپ سے. تسلی دی انہوں نے. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے چین نہیں آتا تھا، دن میں بھی روتی تھی رات میں بھی روتی تھی، دن میں بھی روتی تھی رات میں بھی روتی تھی. 2 دن گزرے، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تیسرے دن تشریف لائے. میں والدین کے گھر میں تھی، آپ بیٹھ گئے چارپائی پر، مجھے بلایا اور فرمایا دیکھو عائشہ، اگر جو باتیں باہر پھیلی ہے، جو باتیں ہو رہی ہے، اگر وہ باتیں غلط ہیں اور یقیناً غلط ہوں گی تو تم صاف کہہ دو کہ میں اس سے بری ہوں، بری الذمہ ہوں. اور اگر خدا نخواستہ جو باتیں پھیل رہی ہے، اگر ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے تم اللہ پاک سے توبہ کر لو. یہ بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی نعوذ باللہ شک کی بنیاد پر نہیں کہی، لیکن ایک تردد کو صاف کرنے کے لیے اور اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے، تاکہ حضرت عائشہ اپنی زبان سے وضاحت کر لے اور ان کی وضاحت کے بعد میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اس لیے فرمایا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ نے جب یہ فرمایا نا، یہ 2 باتیں رکھی کہ اگر تم سے غلطی نہیں ہوئی تو بھی کہہ دو، اگر ہوئی ہے تو توبہ کر لو. تو فرمایا جو آنسو میرے مسلسل بہہ رہے تھے وہ بالکل خشک ہو گئے کہ آپ بھی اس طرح کی بات فرما رہے ہیں اور آپ کے دل میں بھی ایسی کوئی سوچ ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، میں وہی کہوں گی کہ جو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں نے آ کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم اپنے بھائی کو لے گئے جنگل میں اور کھیل رہے تھے اور ایک بھیڑیا آ کے ان کو لے گیا، آپ ہماری بات کا یقین کریں نہ کریں لیکن ہم سچے ہیں. تو جو جملہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ فصبر جمیل، کہ میرے پاس سوائے صبر جمیل کے اللہ کے لیے صبر کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں، میں بھی وہی کہہ سکتی ہوں آپ سے، اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. آپ میرے دوستوں بزرگوں اندازہ لگائیں، یہ عام زندگی نہیں ہے، عام گھرانہ نہیں ہے. اس کائنات کا سب سے بڑا گھرانہ ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی عورت ہے جن کے فضائل قرآن میں آئے ہیں، حدیث میں آئے ہیں، ان کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی. میں نے کہا فصبر جمیل، اور میں اپنے رب سے امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے، میری برات اللہ پاک فرما دیں گے. فرمایا یہ فرما کہ میں چادر اوڑھ کر لیٹ گئی اور مجھے یقین تھا کہ اللہ پاک ضرور میرے بارے میں اپنے پیغمبر سے کوئی وضاحت کریں گے، لیکن فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ مجھے اتنی عزت دیں گے. فرمایا اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ علیہ السلام پر وحی کے آثار شروع ہو گئے. ہمارے گھر بیٹھے ہوئے تھے اور وحی کے آثار شروع ہوئے، اور جس میں آپ کے جسم مبارک سے پسینہ بہتا تھا، پیشانی سے شروع ہوتا، پورا جسم پسینے میں شرابور ہوتا. تو آپ پر وہ کیفیت شروع ہوئی، کافی دیر تک رہی. ایسا محسوس ہوا کہ ایک طویل وحی اتری ہے. فرمایا میں نے سوچا تھا کہ شاید اللہ ایک آیت اتارے، اللہ نے میری برات کے لیے 10 آیتیں اتار دی. 10 آیتیں اتار کے اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صفائی بیان فرمائی. کتنی بڑی شان ہے. اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر لکھا
کہ اس امت کی اتنی بڑی خصوصیت ہے اور شان ہے کہ تہمتیں پچھلے انبیاء پر بھی لگی، جیسے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان پر بھی ایک عورت نے تہمت لگائی تھی نا، بدکاری کی، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن سورہ یوسف میں ہے کہ وہاں پر ان کی پاک دامنی کی گواہی کس نے دی؟ ایک بچے نے دے دی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پر تہمت لگی، سورہ مریم 16ویں پارے میں ان پر بھی تہمت لگی، لیکن ان کی گواہی بھی کس نے دی؟ گود کے بچے نے دی۔ یہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان ہے کہ ان پر تہمت لگی تو پھر گواہی اللہ نے عرش سے دی، ان کی پاکی بیان کی۔ 10 آیتیں اتری، قیامت تک جو بھی مسلمان قرآن کی تلاوت کرے گا وہ اپنی ماں حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ بریرہ مطہرہ منزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکی کی یہ آیات پڑھتا رہے گا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، جب انسان اللہ پاک سے اپنا تعلق رکھتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے، آگے آپ آیات دیکھیں گے، اللہ پاک پھر اس کی حیا، اس کی عفت، اس کی عزت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی نے اس پہ تہمت لگائی ہے، اس کی صفائی کو، اس کی پاک دامنی کو، اس کے باحیا ہونے کو اب میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کو اللہ پاک نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا، اور قیامت تک یہ آیات قرآن کریم کا حصہ بن گئی۔ آپ ام المومنین ہیں، اور ان آیات میں اللہ پاک نے آپ کی بڑی عجیب و غریب صفات بیان فرمائی اور منافقین کی مذمت فرمائی، ان کے لیے عذاب عظیم، عذاب علیم کا تذکرہ فرمایا۔ دوسری بات، جو 2 صحابی اور 1 صحابیہ، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، آپ نے ان کو بلایا، چونکہ وہ سچے پکے مسلمان تھے اور اس تہمت میں شریک ہوئے، تو آپ پیچھے ابھی پڑھ کر آئے کہ اگر کوئی کسی پر تہمت لگائے اور ثابت نہ کر سکے تو اس پر کون سی حد لگے گی؟ حد قذف، اور حد قذف کتنی ہے؟ 80 کوڑے۔ تو ان 2 صحابہ کو، 1 صحابیہ پر حد قذف جاری ہوئی، ان کو اس دنیا میں اللہ پاک کے حکم سے سزا دی گئی تاکہ ان کا یہ قصور اسی دنیا کے اندر ختم ہو جائے۔ تو یہ ہے بہرحال اس واقعے کا ایک خلاصہ، اور اس سے ایک بات واضح طور پر جو آج کی آیات میں ہے، اللہ نے ایمان والوں کو تنبیہ فرمائی کہ ہمیشہ اپنے مومنین کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ اگر تم تک کوئی بات پہنچ جائے، کوئی تہمت لگا دے، کوئی الزام لگا دے، آج ہمارے اندر ایک بہت غلط مزاج بنا ہے، فوراً باتوں میں آ کر اس کا حصہ بن جانا۔ کسی نے آ کے کان میں کہہ دیا کہ یہ فلاں ایسا ہے، فلاں عورت ایسی ہے، فلاں ایسے ہیں، تو فوراً وہ باتوں کا افشا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے ایک جس کو ہم اپنی زبان میں کہنا، ایک گلہ کیا، لولا اذ سمعتموہ، کیا ہو گیا تم لوگوں کو جب ام المومنین پر تہمت لگی تو تم لوگ کیوں خاموش ہو گئے؟ تمہیں تو کھل کر کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو بہتان ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، تمہیں کہہ دینا چاہیے تھا۔ اس لیے حدیث پاک میں حکم دیا کہ ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، حسن ظن رکھو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔